السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 99% مسلمان اس غلطی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ بہت ہی اہم بیان مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کا، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں، وہ نعمتیں بھی ہیں اور امانتیں بھی ہیں، وہ ہماری اپنی نہیں ہے، وہ اللہ کی امانتیں ہیں۔ آنکھ ہو، کان ہو، ہاتھ پاؤں ہو، تندرستی ہو، مال ہو، اولاد ہو، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی امانتیں ہیں۔ جس طرح یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور بندہ چاہتا ہے کہ مجھ کو یہ ملے، تو ٹھیک ہے اللہ دیتے ہیں، لیکن اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، دوسری حیثیت اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ امانت کیوں دی ہے؟ یہ امانت اس لیے دی ہے کہ اس سے حقوق ادا کرنے ہیں۔ امانت صرف سنبھالنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ امانت اس لیے ہے کہ اسے حقوق ادا کیے جائے۔ جیسے نوکروں کو بہت سی چیزیں دیتے ہیں، گاڑی بھی دیتے ہیں، بندوق بھی دیتے ہیں پولیس والوں کو، تو یہ نعمتیں ان کو دی ہے کیوں؟ اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے یہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندوں کو نعمتیں دیتے ہیں، اس نعمتوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس سے حقوق ادا کیے جائیں، تاکہ وہ نعمت میں شکر گزار بنے۔ جو نعمتوں میں حق ادا نہیں کرے گا وہ ناشکرا ہے۔ اکثر انسان اسی میں پھنسے ہو جائیں کہ وہ اپنی نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتے، بلکہ نعمتوں کی زیادہ کرنے کی فکر میں ہے۔ وہ جو ہے اس کا شکر نہیں ہے، اور جو نہیں ہے اس کی فکر ہے، اس لیے ان کی زندگی میں کوئی توازن نہیں ہوتا، کوئی ترتیب نہیں ہوتی، اور زندگی یوں ہی چلی جاتی ہے اور موت آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ حکم ہے کہ نعمتوں کے بارے میں یہ سمجھا کرو کہ جو نعمت آئی ہے وہ نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ تندرستی ہو، چاہے وہ مالداری ہو، یہ سب نعمتیں ہیں۔ اور یہ نعمتیں کیوں دی گئی ہے؟ کہ یہ صرف حقوق کی ادائیگی کے لیے دی گئی ہے۔ اللہ نے دنیا کو دار الحقوق قرار دیا ہے کہ دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الاجور ہے۔ یہاں حق ادا کیے جائیں گے، آخرت میں بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے، لیکن یہ ترتیب انبیاء کرام ہی سمجھائیں گے، دنیا والے نہیں سمجھائیں گے۔ وہ تو اپنی دنیا کو بڑھانے کی فکر میں ہے، کہ یہ بھی بڑھے، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، اور شیطان دنیا کو زینت بنا کر پیش کرتا ہے۔ زینت اور شیطان احکام کے بارے میں، کہ شیطان احکام کے بارے میں یا تو غافل کرتا ہے یا تصویف کی طرف لے جاتا ہے۔ تصویف کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کیا ضروری ہے بعد میں کریں گے، آئندہ سال کریں گے، حج کے بعد کریں گے، رمضان کے بعد کریں گے، عید کے بعد کریں گے۔ اس کو تصویف کہتے ہیں، نحوست کہتے ہیں بے برکتی کو۔ اس کی زندگی میں اس سستی کی وجہ سے نحوست رہے گی، اچھائی کے کاموں کی طرف دل نہیں لگے گا۔ اچھائی کے کاموں کی طرف دل نہیں لگے گا، اس کا یہ اثر ہے۔ یہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ کام کو اپنے وقت سے ٹال دیا کہ ابھی نہیں بعد میں۔ تو یہ کیفیت ہے، اس سے بہت سے حقوق برباد ہو جائیں تصویف کی وجہ سے، ابھی نہیں بعد میں۔ لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں لین دین کے، وہ بھی کہ کہاں کھا کے مر تھوڑے گئے ہیں، دے دیں گے، ایسا کرتے ہیں، ایسا کہتے ہیں کہ کھا کے مر گئے ہیں دیں گے، حالانکہ پھر دیتے نہیں ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔
یہ تصویف ہے، اس کو ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں۔ علماء نے لکھا ہے اکثر جہنم میں جانے والے اس راستے سے جہنم میں جائیں گے۔ تو بہت پیارا بیان ہے میرے بھائیوں دوستوں مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کا تصویف کے بارے میں، اور مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس بارے میں مولانا ابراہیم صاحب نے بہت ہی اچھی کارگزاری کی ہے، اور ہمیں دین کا کام کرنا چاہیے۔ ہم ہر ایک بیان میں یہی فرماتے ہیں کہ 5 وقت کے نماز قائم کرو، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور تبلیغ کا کام کرو، اور چلہ روزہ 4 مہینے، اسی میں بھلائی ہے۔ باقی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ مزید بیانات آپ لوگوں کو بر وقت دیکھنے کو ملے اور سننے کو ملے۔ اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔